بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نزول یا بقائیت، اور آج ہم اسی موضوع کے ساتھ جڑے کچھ اہم موضوع جیسے کہ مجذوب کون ہوتا ہے، اصل مجذوب کی پہچان کیا ہے، اور کیا دنیا روحانیت یا طریقت کے اندر سالک پہ کوئی ایسا معاملہ بھی کھلتا ہے کہ وہ جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ شریعت کے معاملات سے وہ نکل جائے، فارغ ہو جائے، اور وہ اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہ رہے۔ کیا کوئی ایسا معاملہ بھی ہے سالک کے ساتھ؟ تو اس پہ بھی آج ہم انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے۔ تو ہم اپنے موضوع پر آنے سے پہلے اس موضوع سے جڑے، نزول کے موضوع سے جڑے پچھلے موضوع یعنی کہ عروج کے متعلق تھوڑا سا آپ کو آگاہی دے دیتے ہیں۔ عروج تا ہمارا خلق سے خالق کی طرف سفر، اور اس کے مسافر کو مستہلکین بھی کہا جاتا ہے۔ اس پہ ہم کافی اچھی طریقے سے اس کو سمجھ چکے ہیں۔ اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آج ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے نزول، خالق سے خلق کی طرف سفر، اور اس سفر کو، اس سیر کو جو طے کرتا ہے، اس سفر کو جو طے کرتا ہے اس کو راجعین کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو سفر ہوتا ہے یعنی کہ اب کسی سالک کا خلق سے خالق کا سفر جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی فنائیت مکمل ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی بقا شروع ہوتی ہے، اس کی بقائیت شروع ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور اللہ کی راہ کی دعوت کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا کام پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جو ارواح خلق سے نکل کر خالق کی طرف رجوع کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ سفر سے، راستے سے ناآشنا ہیں، ان کو آگاہی دینے کے لیے اس انسان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ اب تمہارا سفر یہ مکمل ہو چکا ہے، تمہاری فنائیت مکمل ہے، اب تم لوٹ جاؤ خلق کی طرف، اور لوٹ کر ان لوگوں کو یہ راستہ بتاؤ جس راستے کو طے کر کے تم ہمارے تک پہنچائے ہو۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اب لوگوں کو ترویج دو، تبلیغ کرو اور ہماری راہ بتاؤ، کیونکہ یہ حضور پاک کی سنت مبارکہ ہے نا، یہ حضور پاک کا ہی کام تھا کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ تو اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو فنائیت ہے، بہت سارے لاکھوں لوگ فنائیت کے سفر کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو معاملات وہ آپ نے آبدہ پروین کا بھی ایک کلام ہے، پتہ نہیں اب ہے کس کا، وہ پڑھا تو انہی نے ہے کہ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، کہ لاکھوں ہی لوگ جو ہیں وہ فنائیت کے سفر کے اندر آتے ہیں، فنا کا سفر کرتے ہیں، کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ کے کریں یا وہ خود سے ہی شروع ہو جائے۔ لاکھوں لوگ اس چیز کی طرف رغبت کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک دو ہی ہوتے ہیں جو کہ واپس لوٹتے ہیں، جو کہ اپنے سفر کو طے کر کے واپس لوٹتے ہیں، خالق سے خلق کی طرف دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، اور لوگوں کو وہ راستہ بتا دیتے ہیں جس سے چل کر وہ اللہ کی طرف پہنچے۔ اب جو فنائیت ہے نا، اس فنائیت میں بہت سارے سالک راستے میں ہی بس ان کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ غبیت کا غلبہ ہوتا ہے، اللہ کی بہت ہی شانیں جب وہ دیکھتے ہیں اور اللہ کی ذات کو وہ وراء البراء اور اپنی عقل اور ان پیمانوں میں وہ کیونکہ اس کو ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ان کے پاس اس راہ کا علم نہیں ہوتا تو وہ اپنا عقل، ہوش یہ سارا گوا بیٹھتے ہیں۔ اور بہت سارے یہ ناقص لوگوں سے جڑے یا ناقص شیوخ سے جڑے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا حال کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، اور وہ اپنی زندگی، جو یہ روحانی زندگی اور جسمانی زندگی دونوں سے ہی وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے کم از کم آپ کے پاس ایک احسن، باعمل اور مکمل شیخ کا ہونا ضروری ہے، جو یہ خود سفر مکمل کر چکا ہو، اسی کی رہنمائی میں ہی سفر کو کیا جائے۔ اب ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں یہ جو عروج اور نزول، اس عروج اور نزول میں کون سی چیز افضلیت کے معاملات میں ہے۔
کیونکہ آج کے دور کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ عروج پر بہت زیادہ لوگ توجہ دیتے ہیں، بہت سارے بزرگ بھی عروج کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور لوگوں کو بس فقط اللہ اللہ کرنے پہ اسی پہ ہی وہ مشغول رکھتے ہیں اور وہ اسی کو ہی حاصل اور منزل اور مقصود سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کو انہوں نے بس نماز پڑھنے کے حد تک معاملات سکھا دیے یا وہ اللہ اللہ کر رہا ہے یا خود نیکی کے معاملات تک آ گیا ہے، وہ اسی کو مقصود جانتے ہیں، حالانکہ یہ مقصود نہیں ہے، یہ فنائیت ہے۔ جب بھی کوئی سالک فنائیت کے سفر میں ہوتا ہے تو وہ حقوق اللہ بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہوتا ہے اور وہ خلق سے کٹ جاتا ہے اور وہ خالق کی طرف توجہ کیے ہوئے ہوتا ہے اور اپنے سفر کے معاملات کو بڑے احسن انداز میں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ فنائیت ہے۔ اچھا، اب اس کو وہ جو سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن یہ مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصود بقا ہے کہ سالک اپنا سفر احسن انداز میں مکمل کرے، ساری فنائیت میں سے گزرے، اس کو ایک ایک راستے کا پتہ ہو اور پھر وہ بقا کی طرف آئے اور پھر وہ لوگوں کو بھی وہی چیز بتا دے۔ یہ اصل ہے۔ جو عروج ہے، نزول اس سے بہت آگے ہے، کیونکہ عروج جو ہے وہ اس کا تعلق سکر سے ہے اور جو نزول ہے اس کا تعلق سہو سے ہے، اور جہاں پر سکر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے سہو کا پہلا قدم ہوتا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ عروج جو ہے وہ کبھی بھی نزول سے اوپر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سفر آپ ایک طے کر رہے ہیں نا، آپ سفر میں وہاں پر سفر طے ہو کے اس کو واپس ڈیوٹی دے دی گئی کہ اب جاؤ اور لوگوں کو سفر کے معاملات میں لے کر آؤ۔ تو یہ کچھ تھوڑا سا میں نے بہت زیادہ اس پہ بات لمبی ہو جائے گی، ہم بس صرف یہی کچھ جان لیتے ہیں کہ جو عروج کے معاملات میں سالک ہوتا ہے، جو عروج اور فنائیت کو حاصل کر رہا ہوتا ہے، اصل میں اس کو جو ہے مراتب اولیاء کے معاملات ملتے ہیں، وہ اولیاء اللہ کی دوستی کے معاملے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو نزول میں واپس لوٹتا ہے وہ اس کے پیچھے انبیاء علیہ السلام کا فیض ہوتا ہے، کیونکہ اب اس کا جو کام ہے وہ انبیاء علیہ السلام جیسا ہے۔ حضور پاک نے بھی فرمایا کہ علماء ربانی کا جو معاملہ ہے وہ ایک تو میرے وارث بھی ہیں اور ان کا جو مقام ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے جیسا ہوگا۔ تو یہ اصل میں وہی معاملہ ہے کہ کیونکہ وہ کام وہی کر رہے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کرتے تھے، کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ خود اس چیز کے معاملات کو طے کر چکے ہیں، خود اللہ تک پہنچ چکے ہیں، صاحب منزل ہیں اور ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، لہٰذا وہ اب لوگوں کو ترویج دے رہے ہیں، تبلیغ دے رہے ہیں، ارشاد کر رہے ہیں، سارے معاملات سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ تو تھا تھوڑا سا عروج اور نزول کا، میں نے بتا دیا کہ تاکہ آپ کا ذہن فہم ادراک اس میں واضح ہو جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے مجذوب کون ہوتا ہے؟ لوگ مجذوبوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور وہ جو ہر ایک شخص کو ہی مجذوب سمجھ لیتے ہیں، جس نے کپڑے پھاڑے ہوئے ہوتے ہیں یا وہ بس ایسے ہی گھوم رہا ہوتا ہے اس کو مجذوب کا خطاب دے دیتے ہیں کہ یہ جی مجذوب ہے، یا کوئی کسی دربار کے اوپر شخص پڑا ہے، وہ اپنے آپ سے عقل و ہوش خرد اس نے گوا دیے اور اس کو آپ فوراً سے لوگ اس کو مجذوب کا خطاب دے دیتے ہیں۔ دیکھیں، مجذوب وہ ہوتا ہے جس نے فنائیت کے اندر قدم رکھا اور وہ اپنی فنا کو طے کرتا گیا، وہ فنا کے معاملات میں سے چلتا گیا، اس نے کامل نمازیں پڑھی، اس نے روزے رکھے، حج زکوٰۃ، یہ ساری شریعت کو بڑے احسن انداز میں وہ کرنے والا شخص تھا۔ وہ کسی شیخ کی تربیت میں بھی تھا، وہ ان معاملات میں جا رہا تھا، اور جب وہ کامل فنائیت کے معاملات میں پہنچا نا، جب وہ عارف ہوا، جب اس کو اللہ کی پہچان ہوئی اور اللہ کے معاملات اس پہ کھلے اور غیبیت کا غلبہ ہوا اس پہ، اللہ کے معاملات کھل گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی، تو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پایا، اس کا شعور وہاں پر ختم ہو گیا، اس نے اپنا شعور، اپنی عقل، اپنا ہوش وہ گوا دیے، وہ اللہ کی ذات پہ قربان کر دیے، اور وہ اس چیز کے اندر ہی محو ہو گیا اور اس کی تمام معاملات اسے چلے گئے، اس کی اب عقل، ہوش، خرد، شعور، یہ ساری چیزیں فارغ ہو گئی ہیں، اب اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہے، اس کو شریعت، یہ معاملات ارد گرد دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ ان چیزوں میں سے نکل گیا۔ ایسا شخص مجذوب ہو سکتا ہے،
ایسے شخص کو آپ مجذوب کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ہر ایک شخص کو ہی مجذوب کا درجہ دینا شروع کر دیں۔ اگر آپ کسی کی اصل مجذوب کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کی زندگی کو دیکھیں کہ کیا وہ زندگی میں کیا اپنے سفر کو طے کر رہا تھا، کیا اس نے پہلے شریعت معاملات کو صحیح طریقے سے طے کر رہا تھا، اور کیا کرتے ہوئے کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ جب یہ بہت ہی اعلیٰ معاملات میں پہنچا تو اس کے ساتھ کچھ ایسے معاملات پیش آئے کہ جن کی وجہ سے اس کا ہوش اور معاملہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے جی اصل مجذوب۔ یہ تھوڑی سی مجذوبیت پہ بات ہوگی، بہت زیادہ لمبی بات ہم نہیں کرتے، بس ہلکا سا آپ کو بتانا مقصود تھا۔ دوسری چیز ہے کہ کیا دنیا روحانیت یا تصوف یا اس معاملات میں طریقت میں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جہاں پہ کسی کے اوپر نمازیں اور شریعت معاف ہو جائے؟ جی بالکل، یہ جس کے متعلق ابھی میں نے آپ کو عرض کیا نا، ایسا شخص جو فنائیت کے پروسیس کو طے کر رہا تھا، اور فنائیت کے پروسیس کو طے کرتے 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 جب وہ اللہ کے اس معاملات تک پہنچا اور غیبیت کی معاملات اس پہ کھلے اور اللہ کی تجلیات اور معاملات اس پہ کھلے اور وہ عارف کے معاملات اس پہ کھلے، اور وہ ان چیزوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنا شعور، عقل، ہر چیز گوا بیٹھا۔ دیکھیں، یہ جو شریعت ہے، شریعت اس پہ لاگو ہوتی ہے جس کا سوچ، وجدان، شعور زندہ ہو، جس کے اندر شعور بھی ہے، جس کے اندر سوچ بھی ہے، عقل بھی ہے، اس کے اوپر کسی صورت شریعت معاف نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عقل اور شعور کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم باطنی نماز پڑھتے ہیں، ہم پہ نمازیں معاف ہیں، وہ جھوٹے لئی ہیں، ان کا کوئی طریقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور جو اصل حقیقت ہے کہ جو اب مجذوب ہوا، جس کے اندر جس کے ایسے معاملات ہوئے جس پہ اللہ تعالیٰ کی غیبیت کے معاملات کھلے، اور معاملات کھلنے سے اس کے کیا معاملات ہوئے کہ وہ اپنے ہوش، عقل اور شعور کو گوا بیٹھا۔ تو جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے شعور سے، جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کے معاملات سے ہی نکل گیا، اس کا عقل، سوچ، خرد، یہ ساری چیزیں چلی گئیں، اب اس کے اوپر سے شریعت کا ہاتھ اٹھ گیا۔ اب شریعت کا پردہ، جو شریعت کی زکوٰۃ تھی، وہ اس سے اٹھ گئی، اب وہ شریعت کے معاملات میں سے نکل چکا ہے، کیونکہ اس کا عقل نہیں ہے، اس کی سوچ نہیں ہے۔ سمجھ لیں کہ وہ اس دنیا سے سو گیا، اور سوئے ہوئے شخص پہ تو ویسے بھی شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے اس کے متعلق آپ کو آگاہ کیا ہے، تاکہ اس وجہ سے تاکہ ان لوگوں کو، وہ لوگ جو کہ اس بات کی آڑ لیتے ہوئے کہ ہم باطنی نماز ادا کرتے ہیں، ان لوگوں کا کلا کما ہو جائے، ان لوگوں کی نفی ہو جائے کہ بھائی جب تک تمہارا شعور بہتر ہے، جب تک تمہاری عقل، حواس، یہ ساری چیزیں قائم ہیں، کسی صورت تمہارے اوپر شریعت کا پردہ نہیں اٹھ سکتا، شریعت تمہارے اوپر لاگو رہے گی، تم شریعت کی زکوٰۃ دیتے رہو گے، تم نماز بھی ادا کرو گے، تم روزے بھی رکھو گے، تم زکوٰۃ بھی دو گے، ہر وہ کام جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، تمہیں بھی وہ کرنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ کسی صورت جو کسی کو اس طرح کی ترویج دیتا بھی ہے یا ایسی بات کرتا بھی ہے تو وہ جھوٹا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس بات کا جواب دہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آج ہم نے یہ جو نزول کے اوپر بات کی ہے، تھوڑا سا اس کے متعلق آگاہی دی گئی ہے، آپ اس کو احسن انداز میں سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، مجھے ان باتوں کو احسن طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔